بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے کچھ کلاسز کے لیکچرز کے دوران ہم نے فیض احمد فیض کی غزل پڑھی۔ میں نے کوشش کی کہ سیر حاصل آپ کو تشریح کروائی جائے، پھر ہم نے مشق کی، اس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ امید واسق ہے یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں بہتر طرح سے آ گئی ہوں گی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ کسی قسم کی بیٹا کوئی کنفیوژن، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کیجئے۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کریں گے۔ سبق کا نام ہے ایک روز روڈ رولر کے ساتھ، اور یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر وزیر آغا کا، صفحہ نمبر ہے 47۔ تو روٹین کے تحت پہلے ہم ڈاکٹر وزیر آغا کا تعارف پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم سبق بھی شروع کریں گے، پڑھیں گے۔ روڈ رولر آپ نے دیکھا ہوا ہے، آج کل تو خیر جدید مشینری آ گئی ہے۔ وہ روڈ رولر جو سڑک بنتے ہوئے سڑک کے پتھر لتاڑنے کا کام کرتا ہے، اسے روڈ رولر کہتے ہیں۔ اس میں تصویر بھی موجود ہے سبق کے اندر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ولادت 1922 اور وفات 2010۔ آپ نے تقریباً 88 سال عمر پائی۔ ڈاکٹر وزیر آغا سرگودا میں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق سرگودا سے تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وزیر آغا زمانہ طالب علمی سے محمد دین تاثیر، میرا جی اور نور مین راشد سے متاثر ہو کر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے نظم میں نت نئے تجربات سے جدت پیدا کی۔ جدت جدیدیت سے ہے، جدید بنانا معنی نیا پن لانا، جدت کے معنی ہوتے ہیں جدید، نیا لکھ لیں آپ، نیا پن، جدت جدید سے ہے۔ انہوں نے اس میں نیا پن پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ غلطی سے کتاب بند ہو گئی۔ اس میں 2-3 لوگوں کا ذکر ہے۔ محمد دین تاثیر اپنے وقت کے ایک عظیم مصنف اور شاعر تھے۔ میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ تھا۔ اس کے حوالے سے ایک مختصر سی بات ہے، کہانی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ تھا اور آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتے تھے۔ روایت ہے، تاریخ ہے بلکہ آپ کہہ لیں۔ میرا جی کو ایک بنگالی لڑکی جس کا والد لاہور میں کلکٹر تھا، اس کا نام تھا میرا سین، اس سے عشق ہو گیا۔ یہ 2 سہیلیاں تھیں، کنیا کماری اور میرا سین، یہ بھی اسی کالج میں پڑھا کرتی تھیں۔ تو ثناء اللہ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں اس طرح ایک لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا ہوں، مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دوستوں نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم جا کے اظہار کر دو، محبت ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ بری بات ہے۔ تو کہا مجھے شرم آتی ہے۔ یہ پرانی بات ہے، اس زمانے میں تھوڑی بہت شرم موجود تھی۔ تو میرا جی نہیں گئے۔ شام کو لڑکیاں پھر کہیں گزریں تو یہ وہاں گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے دوستوں کے ساتھ۔ دوستوں نے دیکھ لیا اور اس کو تحریک دے کے زبردستی لڑکیوں کے پیچھے بھیجا کہ تم جا کے اظہار محبت کر دو۔ یہ پیچھے جا کے پکارے، ذرا سنیے جی، یہ 3 لفظ ہیں جو ساری عمر اپنے محبوبہ سے، اپنے معشوق سے بولے، ذرا سنیے جی۔ لڑکی نے غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اگلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ثناء اللہ نے اپنا نام تبدیل کر کے میرا جی رکھ لیا، اس میرا سین کی وجہ سے۔ ان کی غزل ہے، تفصیلی ہے، میں اس کو مختصر سے لب لباب بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس غزل میں کہا ہے کہ بنگال میں داخل ہونے کے کئی راستے ہیں، لیکن بنگال کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، بنگال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔
انٹرسٹنگ بات تھی، میں نے کہا سنا دوں۔ نون میم راشد، نظر محمد راشد ان کا نام تھا، برطانیہ مقیم تھے، یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے ملازمت کے سلسلے میں۔ ان کی بیوی جو تھی انگریز خاتون تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ روایت ہے کہ نون میم راشد نے کہا تھا کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے، بلکہ مجھے ہندوؤں کی طرح جلا دینا ہے۔ اور ان کی اس وصیت کی روشنی میں جب یہ فوت ہوئے وہاں پہ نون میم راشد برطانیہ میں، تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق دفن نہیں کیا گیا، بلکہ ہندوؤں کی طرح جلا دیا گیا ان کی میت کو۔ ادبی جریدے اوراق کے مدیر رہے۔ مدیر کہتے ہیں ادارت کرنے والا، جانچ پرکھ کرنے والا، کون سی تحریر چھپنے کے قابل ہے اور کون سی تحریر چھپنے کے قابل نہیں ہے، مدیر یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ادبی جریدہ کے معنی رسالہ، نام ہے اوراق۔ یہ جریدہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ادبی حلقوں میں نہایت تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اس رسالے کو تحقیقی اور تنقیدی مضامین، تحقیقی محققانہ انداز اس میں اختیار کیا جاتا ہے، تحقیقی مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور تنقیدی مضامین بھی اس میں شائع ہوتے ہیں۔ ان دو مضامین کی تنقیدی اور تحقیقی ہونے کی وجہ سے ادبی حلقے جو ہیں، جو لوگ ادب کو سمجھتے ہیں، محققانہ تحریریں اور تنقیدی تحریریں پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ رسالہ جو ہے اوراق یہ اب بھی چھپتا ہے لاہور سے، اور یہ تحسین کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر آغا اپنے منفرد اور جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے ادبی دنیا میں معتبر مانے جاتے ہیں۔ معتبر کے معنی قابل اعتبار، جس پر اعتبار کیا جا سکے یا جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں۔ آپ اس کو قابل اعتبار لکھ لیں۔ وہ بطور شاعر، نقاد اور صحافی ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے اور صحافی بھی تھے، اور ان تینوں میدانوں میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ تینوں میدانوں میں بڑے مشہور ہوئے اور لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی ایک اور خصوصیت ان کی انشائیہ نگاری بھی ہے۔ انشائیہ نگاری کہتے ہیں ایسی کہانی لکھنا جس کا مرکزی کردار انسان خود ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کہانی کا مرکزی کردار بنا کے پیش کرنا اور اس میں اپنی خوبیاں اور خامیاں پوری ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی سے بیان کر دینا، یہ کہلاتا ہے انشا نگاری۔ اچھوتے، مختلف، نئے، نادر، ایسی باتیں جو نہ ملتی ہوں کہیں اور منفرد معنی انفرادیت رکھنے والے موضوعات کی بنا پر وہ انشائیہ نگاری میں ایک اہم نام ہے۔ یہ بھی ایک انشائیہ ہے، بورڈ پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھ بھی دیا ہے کہ ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ فقاہیہ مضمون ہے، مزاحیہ مضمون ہے، انشائیہ نگاری ہے جس میں ڈاکٹر وزیر آغا یعنی مصنف نے خود کو ایک چھوٹے سے لڑکے کے طور پہ پیش کیا ہے جو روڈ رولر پہ، کیونکہ بڑا آہستہ چلتا ہے چونٹی کی رفتار سے، تو کہا کہ یہ خواہش تھی میری کہ میں اس پہ سوار ہو کے دیکھوں اس پہ سوار ہونا کیسا لگتا۔ عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں تیز ترین چیزوں پہ چڑھنا، گاڑی ہو اچھی ہو، ہوائی جہاز پہ چڑھنا، تیز رفتار بائک چلانا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے روڈ رولر کو پسند کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو چنیدہ یا ان کے چنے ہوئے موضوعات ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں ان کے نام ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کی لکھی ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی، انہوں نے یہ جو مضمون میں نے پڑھا ہے، جو نام پڑھا ہے، اس موضوع کے تحت پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اردو شاعری کا مزاج، گھاس پر تتلیاں، معنی اور تناظر، شام کی منڈیر سے، لکیریں اور دائرے، یہ ان کی چند کتابوں کے نام ہیں، یہ ساری کتابوں کے نام نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مضامین لکھے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے، توجہ سے سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔
ایک پیراگراف آج ہم پڑھیں گے، ہمارے پاس ٹائم ابھی تھوڑا موجود ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگلے 5 منٹ میں ہم پہلا پیراگراف پڑھ لیں۔ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے، یعنی میرے گاؤں کی جو کچی سڑک شہر سے آتی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے۔ اور آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، روڈ رولر سب سے کم رفتار سے چلنے والی موٹر ایک گاڑی ہے جس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے، انجن لگا ہوا ہے، لیکن سب سے کم رفتار سے چلتا ہے۔ یہ قوی الجثہ، مضبوط جسم والا، دینوساری کے میں نے ڈائنوسور مجاد ہے، قوی الجثہ، مضبوط جسم والا دینوساری، ڈائنوسورس، جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا جسم ہے اس کا، جس طرح جاپانی پہلوان بڑے بڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے، یعنی گوشت کا پہاڑ نہیں انسانوں کی طرح، بلکہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹائر اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے روڈوں پہ چلتے ہوئے اس کو دیکھا بھی ہوگا، جس کا کام کچی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہ جمانا ہے۔ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں کہ کچی خوشبودار زمین پہ یہ پتھر ڈال کے اس کے اوپر یہ تہ جماتا ہے بجری کی۔ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کی ہے۔ سواگت ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں استقبال کرنا۔ استقبال کیا، بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا اتنا قوی الجثہ مشین دیکھی تھی زندگی میں پہلی بار، اس کے بڑے بڑے پہیے ہیں، بڑی ایسا رفتار سے چلتا ہے، تو بچے اس کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے تالیاں بجائیں۔ البتہ کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا، یعنی کتے بھونکتے رہے لیکن اس کے نزدیک نہیں گئے۔ مگر 2-3 روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت ماند پڑ گیا، مدھم پڑ گیا، نرم پڑ گیا۔ مدھم کے معنی ماند کے معنی مدھم۔ 2-3 روز میں ہی ان لوگوں کا جو شوق تھا اس کو دیکھنے کا لوگوں کو، وہ مدھم ہو گیا، وہ کم ہو گیا۔ اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کی معیت میں کمال آہستگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا۔ معیت کے معنی ساتھ، یعنی اس کا ڈرائیور اور وہ آپس میں مدتوں کے ساتھی تھے، اور وہ آہستہ آہستہ کبھی آگے جاتا پھر آہستہ آہستہ پیچھے آتا۔ شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا، وہ جو چھت ہوتی ہے اور ساتھ اس کے وہ کیبن سا بنا ہوتا ہے جس میں ڈرائیور بیٹھتا ہے، وہ ڈبے کو بند کر کے اس کو تالا لگا کے کہیں چلا جاتا، تو میں اس کے پاس آ جاتا اور اس عجوبہ روزگار کو تادیر دیکھتا رہتا۔ عجوبہ روزگار کے معنی عجیب چیز۔ دیر بڑی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہتا۔ سڑک کوڑتے کوڑتے اب اس کے بھاری پہیے خاصے گھس چکے ہیں، پتہ نہیں کب سے ہے، پرانا ہے، اور یہ چل چل کے سڑک پہ اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا محاورہ ہے، انہوں نے مذاقن، کیونکہ وہ تیل پیتا ہے، ظاہر ہے اس میں تیل ڈلتا ہے تو وہ چلتا ہے، تو اس لیے مذاقن کہا ہے کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے کہ اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، یہیں سے سبق ہم شروع کریں گے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔